بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کے تمام عہدیداران، ممبران اور سینئر صاحبان سب کو جی میری طرف سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کا ہمیشہ ایک مسئلہ ریز ہو جاتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی ہمارا کوئی فنکشن وغیرہ سسٹم ہونا پڑتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو کہہ لیں کہ کرونا ایس او پی یاد آ جاتی ہیں، مگر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مجاہد ہیں، ہم بھی پھر وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں فنکشن کرنا ہی کرنا ہے، وہ ایس او پیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اور کوشش بھی ہماری ہے کہ ایس او پیز کے دائرے میں رہتے ہوئے فنکشن کریں۔ کوشش ہماری تھی کہ بھائی کسی میرج ہال وغیرہ میں کرتے، لیکن حکومتی پابندی کی وجہ سے اوپن ایئر ہمیں یہ چیز کرنی پڑی ہے، اور کچھ ایس او پیز کا خیال کرتے ہوئے کرسیاں وغیرہ اور ذرا دور کی رکھنی پڑی ہیں، اور اسٹیج کے اوپر بھی آپ کو ایس او پیز نظر آ رہی ہوگی، مگر سادہ اور پروکار فنکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کا پھل ہمیں دے گا۔ میں اسپیشلی طور پہ مہمان خصوصی پاکستان فلاح پارٹی کے ضلعی نائب صدر انور چغتائی صاحب کا مشکور ہوں کہ جو آج ہماری اس محفل کی رونق ہے۔ اس کے بعد تمام ہمارے ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کے ممبران جو ضلع بھر سے یہاں پہ شامل ہوئے ہیں، ان سب کا میں دلی مشکور ہوں، اور ان کا نام میں ایک دفعہ لیے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ابھی صدر ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب سید طارق حسین شاہ صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کی اسپورٹس سیکرٹری جو ہیں مس افرا صبا بٹ وہ موجود ہیں، پاکستان نیشنل وومن ہے، ان کا تعارف میں بعد میں آپ کو تفصیل سے کرواؤں گا جب یہ شیل لینے کے لیے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہمارے ضلعی نائب صدر چودھری مشتاق صاحب ڈسٹرکٹ پنجاب پریس صاحب کے دولہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے میاں محمد اشرف صاحب سینئر صحافی اور ایڈیٹر روزنامہ جذبہ گجرات وہ موجود ہیں۔ میرے سامنے جو ہے مرکزی نائب صدر نظر حسین جلیانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری شیخ شہباز افضال صاحب، ان کے پیچھے پریس سیکرٹری ڈاکٹر محمد فاروق صاحب، اور ان کے پیچھے تحصیل صدر بشارت افضل بٹ صاحب جو ہمارے ایکس فوجی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تقریر آپ نے سنی۔ ان کے ساتھ چیئرمین مجلس عاملہ محمد مجید بھٹی صاحب، ان کے پیچھے صغیر احمد بٹ صاحب، ان کا تعلق چک مرتضیٰ سے ہے، ہمارے نائب صدر ہیں۔ ان کے ساتھ ملک شباز دما ملکہ، یہ ہمارے ویب نائب صدر ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کے بالکل کہہ لیں گے میرے رائٹ سائڈ پہ چیئرمین وائس چیئرمین ویب ناصر کھوکر صاحب، ان کے پیچھے ہمارے مہمان ملک تنویر بابر صاحب، آپ سیاسی سماجی صحافتی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ نواز گمن صاحب بھی سیاسی سماجی صحافتی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ویب کے ممبر ہارون ایاز صاحب موجود ہیں، اور میں خود زیڈ بھٹی آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ اندازے بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے دل میں بات میری۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں میاں اشرف صاحب جو سینئر صحافی ہیں ہمارے، انہیں دعوت سکون دوں گا کہ وہ آئیں اور 6 ستمبر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میاں اشرف صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 2-3 منٹ صرف لوں گا آپ کے، کیونکہ کافی معزز حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے اسٹیج پہ آنا ہے اور ان کو بلانا ہے۔ میں 6 ستمبر کے متعلق یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ سن 65 کی 6 ستمبر کی جو جنگ پوری ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ سب سے پہلے 2-3 مسائل جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عزیز پٹی ہسپتال صرف اس وقت اس کے ابھی چھت نہیں پڑے ہوئے تھے، صرف 12 فٹ دیواریں پڑی ہوئی تھی۔ رات کو ایک ٹرین آتی تھی جو اسلحہ وغیرہ جو کچھ بھی سامان ہوتا تھا وہ اسٹیج پہ آتا تھا ریلوے اسٹیشن پہ۔ ہماری ڈیوٹی ڈی سی صاحب نے لگائی ہوئی تھی۔ ہر محلے کے چند افراد ہوتے ہیں، وہ ہم نے اسٹیشن پر جانا اور وہ سامان گاڑی سے نکال کر ٹرکوں پر لوڈ کرنا، اور پھر عزیز پٹی اسپتال جانا۔ وہاں پر وہ کیمو فلیج کر کے سارا سامان پھر ہم نے دوسرے دن کی ہماری باری آ جاتی تھی۔
وہ سامان جو خوراک یا اسلحہ وغیرہ بھی ہوتا تھا وہ بھی ہم نے موصو تک پہنچانا. ہماری ڈیوٹی چھم جوڑیا کے محبات پر تھی. وہ ہم جتنا بھی سامان ہوتا تھا وہ ہم ٹرکوں پر بیٹھ کر خود لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر ملٹری جہاں پر چاہتی تھی وہاں پر وہ سامان رکھا ہوا تھا. اس کے بعد اس وقت ہماری عوام پر اتنا جذبہ تھا کہ وہ کچہری چوک ہونا یا جس طرف سے ملٹری کی گزرگاہ ہونی اس وقت وہ کھڑے ہو جاتے تھے. کیسے کھڑے ہو جاتے تھے؟ جو کچھ بھی اپنی تفریح کے مطابق ہوتا تھا. دیگیں پکا کر لے جانا، فروٹ لے جانا، چنے بوریاں کے حساب سے بھون کر لے جانا، وہ اس کو ملٹری کو دینا. حالانکہ ملٹری نے کہنا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ زبردستی ان کے ٹرکوں میں پھینک دیتی تھی. اتنا جذبہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی کسی فرد کے دل میں ذرا سا ڈر بھی نہیں تھا. اور ہماری یہ بھی ڈیوٹی تھی ہم رات کو تقریباً 11 بجے 10-11 بجے کے بعد 4 یا 5 میل اسی گشت کرتے تھے. ہمارے محلے کے جتنے بھی لڑکے جوان ہوتے تھے وہ ہم تقریباً ایک زمین چیک کرتے تھے، چاہے اس میں کوئی کسی قسم کی سبزی ہو، کماد ہو، باجرہ، جو کچھ بھی ہوتا تھا ہم اس میلوں کے اندر گزر کر وہ اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز رہ نہ جائے. لہذا میں اپنی یہ چھوٹی موٹی تقریر یا آپ کی جو حوصلہ افزائی کے لیے جو کچھ میں نے دیکھا تھا ابھی تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں شام ہو جائے، اس لیے میں یہاں اپنے ٹوٹے پھٹے الفاظ ختم کرتا ہوں. اللہ رکھا. خدا حافظ.